السلام علیکم. ہمارے ٹرینر جو ہمیں جلد جوائن کریں گے، تو ابھی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ 5 منٹ تک کا ٹائم دیں ان کو. تو جیسے ہی وہ انشاءاللہ لائیو آتے ہیں تو ہم کلاس شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس شروع کرنی ہے، ذرا کیا ترتیب ہے اس کے بارے میں بتا دیں مجھے. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ السلام علیکم بھائی. شہاب جی جی، کیسے سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور جی آواز کلیئر ہے؟ جی آواز آپ کی صاف آواز ہے؟ بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کلاس شروع کرنی ہے، کریں شروع. جی شروع کیجیے. جی جی. ہاں، میں ذرا یہاں پر اسکرین شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، جی جی میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے میری اسکرین. جی جی آپ اسکرین شیئر ہو رہی ہے. یہ پریزنٹیشن شو ہو گئی. جی جی آپ کو پریزنٹیشن شو ہو رہی ہے. ذرا مطلع کیجیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی آپ کی بسم اللہ الرحمن شو الرحیم. ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. سر اس کو میں اس پہ کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں کلاس باضابطہ. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا آواز کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو تو مجھے مطلع کیجیے گا. واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہو، کیونکہ جس جگہ پر میں ہوں وہاں ذرا نیٹ ورک سگنل کا پرابلم ہوتا ہے کچھ، تو مجھے مطلع کر دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترتیب بنا لیں گے. اچھا، یہاں پر جو موضوع مجھے ملا ہے وہ ہے لبرلزم کے بارے میں ملا تھا، کہ اس کے اساسی تصورات اور اس کی اساسی فکر پہ بات کی جائے. تو اس موضوع کو ذرا سا ہم نے ذرا اور پھیلا دیا تھا، اور ان کو جو موضوع میں نے دیا تھا کہ جس پر ذرا گفتگو انشاءاللہ کر لیں گے. ٹائم انشاءاللہ ہے کافی ہمارے پاس، آج 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے. کوشش یہ ہوگی کہ پورے وقت بات کروں، لیکن اگر ذرا کم وقت میں موضوع سمٹ گئے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہوگا. تو یہ موضوع ہمارا تھا کہ لبرلزم کے اساسی تصورات اور ان کا تنقیدی جائزہ، اساسی تصورات کا تعارف اور ان کا تنقیدی جائزہ. یہاں ہم نے پورا ایک کورس بنایا ہوا ہے اس موضوع پر، اور تقریباً الحمدللہ اس موضوع پر ہم نے 11 کے قریب پریزنٹیشن کورسز بنائے ہیں. تو یہ ہمارا ایک رد الحاد کا کورس تھا جو ہم کرا چکے ہیں، اور مختلف مقامات پر اور سیشنز میں آن لائن بھی 2-3 سال سے احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اسی کے اندر یہ کچھ سلائڈیں ہم نے بنائی ہوئی تھی،
موضوع میں نے دیکھا، عنوان دیکھا تو مجھے مناسب یہ لگا کہ اس میں جو ہم نے یہ سلائڈیں چند بنائی ہوئی بنیادی تصورات کے حوالے سے، اور جو ہے آگے کچھ اور مزید اساسی افکار ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس سے پہلے کچھ کلاسز اگر آپ کی ہو چکی ہے تو اس میں آپ کو ماڈرنزم کے اساسی فکر یا ماڈرنزم کا پس منظر کیا ہے، اور یہ الحاد جدید جو ہے یعنی عقلیت پرستی کے لئے آپ نیو ایتھیزم کے لیں، اس کے پس منظر میں کیا کیا چیزیں کھڑی ہیں اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ آپ نے کچھ پڑھا بھی ہوگا، لیکن چونکہ موضوع ہمارا عنوان ایسا ہے کہ اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے جو بات ہو اس کے سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ یہ ہم نے ایک نقشہ بنایا ہے، جدول بنایا ہے، فلسفہ جدیدہ اور اس کے متنوع سیاسی، معاشی، معاشرتی اور انفرادی طرز زندگی سے متعلق نظریات۔ یہ کوئی اپنے طور پہ میں نے کوشش کی ہے مختلف کتابوں کو دیکھ کر اور آرٹیکلز وغیرہ کو دیکھ کر، اور یہ جو بنایا ہے میں نے وہ ہم چونکہ اکثر ہمارے سے پڑھنے والے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں متخصصین، تو یہ ان کے نہج پر بنایا ہے، ان کے لیول پہ بنایا ہے، آسان ہے، اردو میں ہے، اور کچھ جگہ ہم نے انگریزی بھی شامل کی تھی لیکن یہ اس والی سلائڈ میں نہیں ہے، وہ ہم نے اپڈیٹ کی ہے سلائڈ، تو اس کے اندر ہر ایک کا انگریزی میں بھی اصطلاح کا جو ہے ہم نے نام شامل کیا ہے۔ بہرحال اس سے بھی انشاءاللہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ مغرب میں مختصر سی میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو لبرل ازم ہے، یہ سیکولرزم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے آگے، اس پر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے، اور ایک کتاب میری چھپ چکی ہے، سیکولرزم اور فیمنزم کا تنقیدی جائزہ، وہاں سے ہم سیکولرزم اور فیمنزم کا کچھ تعارف پڑھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے تاریخی پس منظر جاننا ضروری ہے۔ لبرلزم اور سیکولرزم در حقیقت یہ مذہب سے آزادی کی ایک تحریک تھی، اور فرد کو مذہب سے اور خدا سے آزاد کرنے کی ایک تحریک تھی، لیکن دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے، بسا اوقات دائرہ کار مل جاتا ہے، ہم یہیں پر دیکھ لیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ لبرلزم جو ہے وہ سیاسی اور معاشی طرز زندگی میں کام کرتا ہے، یعنی سیاست اور معیشت کو مذہب سے آزاد رکھنا۔ کافی تفصیلی اس کی تعریفات ہے، وہ آگے دیکھ لیں گے، لیکن میں ایک عمومی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لبرلزم انفرادی طرز زندگی میں جو مذہب سے آزادی ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں ایک سیکولرزم کا لفظ ہے، یہ بھی اس کے مترادف استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سیاست کو مذہب سے آزاد کرنا، مذہب سے جو ہے سیاست کو الگ کرنا، علیحدہ کرنا، یہ سیکولرزم کے معنی آتے ہیں۔ اور اسی طرح سیکولرزم جو ہے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انفرادی طرز زندگی میں اگر کوئی شخص مذہب سے بیزار ہوتا ہے، یا مذہب کو یا کوئی آفاقی اقداریات کو یا کوئی خدائی تعلیمات کو یا کوئی نبوی یا کوئی آسمانی مذہب کی تعلیمات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میری عقل فیصلہ کرے گی خیر و شر کے حوالے سے، یا میری اقداریات کو میری عقل طے کرے گی، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیکولر ہے، یہ لبرل ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفے کھڑے ہیں؟ اس کے پیچھے کھڑا ہے ہیومنزم کا فلسفہ، ریشنلزم کا فلسفہ، میٹرلزم کا فلسفہ، نیچرلزم کا فلسفہ، اور لائٹزم کا فلسفہ، رومانٹکزم کا فلسفہ۔ تو یہ ہم ان کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک تاریخی اجمالی پس منظر بتا دیتا ہوں۔ جتنے بھی ازمز ہیں ان کی بنیاد دو ہے یا تین آپ سمجھ لیں: عقلیت پرستی، ریشنلزم جسے کہا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ہیومنزم جسے انسانیت پرستی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے میٹرلزم جس کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے، یعنی مادی دنیا سب کچھ ہے اور اس کے پیچھے کوئی روحانی مقاصد نہیں ہے، جیسے کہ آسمانی مذاہب پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تین بڑی فکریں ہیں جو لبرلزم کے پیچھے بھی کھڑی ہیں۔ تعریفات دیکھیں گے، میں نے جیسے آپ کے میرے اوپر ایک ذمہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعریفات تفصیلات سے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے پس منظر ضروری ہے، اس لیے میں زیادہ اس کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ وضاحت بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ موضوع کی آپ کو ایک طرح سے تسلسل آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس موضوع کا تسلسل ذہن میں نہیں رہتا تو پھر یہ جو ہے یہ اصطلاحات بھی گڈ مڈ ہو جاتی ہے یا اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا موضوع جو خاص ہے وہ ہے تنقیدی جائزے کا، یعنی کہ آپ کے لیے مذہب سے تقابلی جائزے کا۔ یہ میرا خاص موضوع ہے، اس پر میں کام کرتا ہوں اور ہمارے پلیٹ فارم پر اس پر میں موضوعات، مضامین لکھتا رہتا ہوں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ مذہب کی جو اساسی تصورات ہے، لبرلزم اور سیکولرزم کہاں مذہبی اساسی تصورات سے یا عقائد سے ٹکراتا ہے اور اس میں جو ہے ایک تقابلی جائزہ بنتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی ازمز اور فکریں ہیں، آپ اس کا تسلسل دیکھیں گے تو یہ جو عمومی طور پر کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ یونانی دور سے جا کے ملتا ہے،
اور یونانی دور سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اگر پڑھا ہو، شاید پڑھ بھی لیا ہو، اس کے بعد پھر جو ہے دور آتا ہے نو فلاطونی دور آتا ہے۔ یونانی دور کے بھی مختلف ادوار، یونانی دور کے بھی 3 ادوار ہیں جو ہے، ایک کلاسیکل دور یونانی دور کا ہے جو مشہور ہے، جس میں سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے وغیرہ، اور ایک ہے قدیم یونانی دور، اس کے الگ فلاسفر تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نو فلاطونی دور آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے چوتھا یا پانچواں دور کہلایا جاتا ہے رومن امپائرز کا دور، رومی دور کہا جاتا ہے اسے، یعنی جس زمانے میں جو ہے عیسائیت پھیل چکی تھی، عیسائیت آ چکی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے تھے، اور ان کے کچھ پیروکار، اس کے بعد پھر عیسائیت میں تحریف ہو گئی 100 سال کے اندر، تو ان کے پیروکاروں نے جو آپ کہہ لیں سلطنت قائم کی، جس کو بازنطینی سلطنت کہا جاتا ہے، اس کا دور کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا دور آتا ہے وہ پھر مڈل ایج کا دور کہلایا جاتا ہے، قرون وسطیٰ کا دور، یہ لمبا عرصہ چلا ہے 1000 سال، اور اس کے بعد پھر جو ہے 15ویں صدی عیسوی آتی ہے، یعنی آج سے 500-600 سال قبل کا دور، جس میں جو ہے بڑے پیمانے میں نظریاتی انقلابات آئے، اور جتنے بھی فکرے ہیں، جتنے بھی مذہب بیزار فکرے ہیں، وہ سب کی سب ایک منظم صورت میں ہمیں نظر آنے لگی 15ویں صدی عیسوی کے بعد۔ مارٹن لوتھر کی تحریک نظر آتی ہے، تحریک اصلاح ہے، تحریک نشاط ثانیہ ہے، رینائسنس کی، ریفارمیشن کی تحریک نظر آتی ہے، اور یہ چلتے چلتے پھر جو ہے اس کا آخری جو انتاج ہوا ہے، جو یہ دور منتج ہوا ہے آخری، جو جس نے اپنا پھل پیش کیا ہے، وہ پوسٹ ماڈرنزم کے دور کی صورت میں پیش کیا ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کا دور کہلایا جاتا ہے۔ تو بیچ میں اقلیت پرستی کے دور ہے، 17ویں صدی عیسوی میں سائنسی انقلاب آیا، 18ویں بلکہ اس سے پہلے آ چکا تھا 16ویں صدی عیسوی میں۔ اس کے بعد پھر انقلاب فرانس سے ایک بڑا سیاسی انقلاب آیا، اور دنیا کے سامنے جو ہے نئی جو ہے سول سوسائٹی کا تصور سامنے آیا، جمہوریت کا تصور سامنے آیا۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے چلتے آپ کہہ لیں کہ اقلیت پرستی کا غلبہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، ہم جتنا بھی غور کریں، ہم اس کو یونانی دور کو رہنے دیں، کیونکہ یہ خاص موضوع ہے، اس پر تو کافی ٹائم لگ جائے گا، مستقل موضوع ہے۔ بس میں نے خلاصہ بتا دیا آپ کو کہ یونانی فکر کے اندر 2 بڑی فکریں نظر آتی ہیں سب بنیادی طور پر، ایک یونانیوں کی اقلیت پرستی، اور دوسری یونانیوں کی مادہ پرستی۔ اور مغرب نے اقلیت پرستی اور اقلیت پرستی انہوں نے مغرب نے، یا آپ کہہ لیں جدید فلسفے نے جو سیکھی ہے وہ یونان سے سیکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں تن پرستی، یا آپ کے لیے عیش پرستی یا مادہ پرستی، یہ مغرب نے سیکھی ہے رومی دور سے، جو میں نے آپ کو اس کے بعد کا دور بتایا ہے۔ اس میں تفصیلات ہے، ان دور کے ادوار کے حالات ہے، اساسی فکریں ہیں، یہ حسن عسکری مرحوم نے جدیدیت میں تفصیلات کے ساتھ لکھی ہے، یہ کتاب مل بھی جاتی ہے، PDF میں بھی ہے، جس کو آپ مطالعہ کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارا یہ بنیادی موضوع آج کا نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ یہ بتایا ہے۔ ہم تاریخ پس منظر میں اگر کوئی پوائنٹ لے تو وہ ہے ہمارا 15ویں صدی عیسوی کے بعد کا دور، جس کو کہا جاتا ہے اقلیت پرستی کا دور یا تحریک اصلاح کا دور، جہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے 1000 سال قرون وسطیٰ کا ڈارک ایج کا زمانہ گزرا تھا، مڈل ایج کا زمانہ گزرا تھا، جس کو بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ تاریکی کا دور تھا، اور مغرب میں جو ہے 1000 سال مغرب میں کوئی ترقی بظاہر نظر نہیں آتی، اور اس طریقے سے ابھی کے زمانے میں ہم مغرب کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہاں چاروں طرف مادہ پرستی عروج میں پہنچ چکی ہے، اور ایک طرح سے سائنسی انقلاب ہے، اور چکا چوند ہے طرف انقلابات کی اور ترقیوں کی، مادی ترقی کی، اس طرح صورتحال نہیں تھی۔ مغرب انتہائی پسماندگی کی صورتحال میں تھا، اور جو ہے مغرب میں کوئی اتنی ترقی اور سائنسی علوم نہیں پائے جاتے تھے، لیکن وہاں پر جو ایک عام کتابوں میں پس منظر بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مغرب میں جو ہے پوپ کی، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں مذہب کی، اور یا کلیسا کی اور عوام کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مذہب نہ کہے، کیونکہ اس سے عمومی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ شاید مذہب کے اندر ہی کوئی کمی ہو، ہم یہاں کہیں گے عیسائیت، یا ہم اس سے متبادل اصطلاح استعمال کرتے ہیں کلیسا، پوپس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مذہب کے اندر فی نفسی وہ خرابیاں نہیں تھیں جو اس وقت کے جو ہے مروج عیسائیت کے اندر جو خرابیاں، کمیاں اور گمراہیاں ہمیں نظر آتی ہے، اور جو ہے ظاہر سی بات ہے بائبل جو ان کی بنیادی کتاب تھی وہ انہوں نے اس کو ترک کر دیا تھا، یا اس میں انہوں نے بڑے پیمانے میں تحریفات کر دی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن بتاتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس دور میں انہوں نے تحریف کی تھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 سال بعد کیا تحریف ہو چکی۔ بلکہ میں ابھی تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے ثابت کیا کہ اس صدی میں بھی بائبل میں تحریف ہو رہی ہے، اور یہ تحریفات کنٹینیو جاری ہیں مسلسل، اور ہر ایڈیشن کو اگلے ایڈیشن کو یہ پچھلے ایڈیشن سے بدل دیتے ہیں، کچھ چیزیں نکال دیتے ہیں، کچھ شامل کر دیتے ہیں۔ تو بائبل ان کے پاس جو بنیادی ایک تعلیم کی ایک ہدایت کی کتاب ہو سکتی تھی، رہنما، وہی باقی نہیں رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے تحریف شدہ بائبل تو وہ نہیں تھی جو اصلی بائبل اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس کو 500 سال میں منسوخ کر دیا تھا، بائبل کو، عیسائیت کو، اسلام آ چکا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی تعلیمات اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ زمانے کے مطابق چل سکے۔ قرآن مجید کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات زمانے کے ساتھ چل سکتی ہے اور قیامت تک چل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو، اس دین کو ہمیشہ کا دین بنایا ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر مذہب یا کلیسا کی اور عوام کی جو ہے کشمکش بڑھتی چلی گئی۔ عیسائیت میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے بہت سی اس وقت کے پاپولر نظریات جو تھے ان کو انہوں نے اپنی مذہبی تعلیمات میں شامل کر دیا تھا، اور ایسا باور کرایا تھا کہ یہ تعلیمات بائبل نے پیش کی ہے، یہ تعلیمات جو ہے کہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر یونانی جو فلکیاتی نظام تھا، اس میں ایک بطلیموسی نظام ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ زمین جو ہے مرکز ہے اور باقی تمام سیارہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا پاپولر ایک نظریہ تھا۔ عیسائی پادریوں نے یہ بیوقوفی کی کہ انہوں نے اس فکر کو کہا کہ تو مشہور فکر ہے، تو انہوں نے اس فکر کو اپنے اس میں مذہبی عقائد میں شامل کر دیا۔ اور بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے گلیلیو آیا، اس کے بعد دیگر سائنس دان آئے، انہوں نے نئے افکار پیش کیے اور یہ ثابت کر دیا کہ زمین مرکز نہیں ہے بلکہ زمین گھوم رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے عقائد کا حصہ بنایا ہوا، تو اس کے خلاف نئے جدید انکشافات، ظاہر سی بات ہے پھر وہ عیسائی مسلمات سے ٹکرانے لگے۔ تو یہ عیسائی دنیا میں جو ان کے پیشوا تھے انہوں نے سختی شروع کر دی، انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے انکشافات، ایسے ایجادات ہمارے مذہب کے خلاف ہے، جو ایسے پیش کرے گا وہ زندیق ہے، وہ ملحد ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے سزا دیں گے۔ لہٰذا بڑے پیمانے پر ایک طرح سے آپ کے لیے لوگوں کو چپ کروایا گیا، جو خاموش نہیں ہوئے ان کو سزائیں دی گئی، قید خانے میں ڈالا گیا، عمومی کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے رد عمل کی صورت میں ظاہر سی بات ہے ایک عمل ہوتا ہے، پھر ایک رد عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ ظلم شروع ہوا تو اس کے رد عمل میں ایک طرح سے ایک تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کو تحریک اصلاح بھی کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تحریک نشاط ثانیہ۔ تحریک اصلاح کا مطلب یہ تھا کہ بھائی بائبل جو ہے اس کی تعلیمات صرف پادریوں کو بتانے کا حق نہیں ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ہر عیسائی جو ہے وہ بائبل کی تعلیمات کو خود سے سمجھے گا، اور اس کو سمجھانے کے لیے کسی پوپ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا آپ غور اگر کریں تو ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے یہ ایک طرح سے جو ہے نعرہ لگتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کو سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے نازل کیا۔ قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن ہر جو جس طرح کی تعلیم ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک عام آدمی ہے اور ایک ڈاکٹر ہے۔ میڈیکل کی تعلیمات کی تشریح اگر ایک ڈاکٹر کرے گا تو ہم مستند مانتے ہیں، لیکن وہیں اگر اس کی تشریح ایک عام آدمی کرے، یہ میں کرنے لگوں کہ جی نہیں یہ جو ہے اس کی دوا، اس فلانے مرض کی دوا یہ ہوتی ہے، اور جو ہے اس جو بلڈ پریشر ہے اس کی دوا یہ ہوتی ہے، یہ والی دوا اس طرح کام کرتی ہے، تو کوئی میری بات نہیں لے گا، بلکہ مجھے بولے گا بھائی یہ تو عطائی ڈاکٹر ہے، اس کو پکڑو، گرفتار کرو، یہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح مذہبی تعلیمات جو ہوتی ہے اس کے اندر قرآن و حدیث کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، عقائد کی تعلیمات ہیں، اس میں بعض چیزیں متشابہات یا بعض چیزیں علم والی ہوتی ہیں جس کو ہر ایرا غیرہ اپنے ذاتی مطالعے سے، ترجمے سے پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہیں پر ہدایت کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نصیحتیں ہیں، اخلاقیات پر باتیں، اس کو ایک عام مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ عام جو تعلیمات ہیں وہ تو خود سمجھ سکتا ہے، انسان خود ترجمے سے پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، لیکن جہاں پر علم کی باتیں ہیں وہاں پر اپنے اجتہادات نہیں چلا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ گمراہی پھیلتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ڈاکٹر جو ہے ماہر ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے، تو اس طرح یہاں پر جو دین متین کے ماہرین ہیں وہی اس کی تشریحات بتا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے 1400 سالہ روایت کا تسلسل ہوگا، ان کے سامنے جو ہے بہت ساری احادیث ہے اور بہت سارے آثار صحابہ ہیں، فقہ کے بہت سارے مسائل، اس کی روشنی میں وہ آپ کو آیت کی تشریح بیان کریں گے کہ صحابہ کرام نے کیا تشریح بیان کی ہے، نبی کی یہ احادیث کیا تشریح بیان کرتی ہے، اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ آپ بغیر پس منظر کو کاٹے سمجھیں، آپ اس کو جو ہے اپنی طرف سے مطلب سمجھ لیں، تو اس سے یہ ہے کہ گمراہی لگ سکتی ہے۔ لیکن
اگر ہم عیسائی دنیا کی بات لیں تو وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہاں بائبل محفوظ نہیں تھی. وہاں کے جو پادری تھے وہ ایک طرح سے پاپائیت کا شکار تھے. آج کل اعتراض ہوتا ہے کہ علماء کرام بھی ملائیت کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں پاپائیت تھی، اور اس کے مطلب عناصر بھی پائے جاتے تھے. کس وجہ سے پاپائیت پائی جا رہی ہے؟ لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں الحمدللہ قرآن مکمل محفوظ ہے، احادیث مکمل محفوظ ہے، علماء دین حق موجود ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے، جیسے ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب نے اپنی ایک لیکچر میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لبرل طبقے نے، سیکولر طبقے نے جو مغربی نشاط ثانیہ کے وقت جو عوامل تھے، عیسائیت کو جو سائڈ لائن کیا گیا، ان عوامل کو، ان پس منظر کو ہمارے اسلامی دنیا میں تھوپ دیا ہے. حالانکہ وہاں پر تو وہ صادق آ رہے تھے، کیونکہ بائبل مسخ ہو چکی تھی، پوپ غنڈہ گردی شروع کر چکے تھے، وہ جاگیردار بن چکے تھے. لیکن یہاں مسلم دنیا میں وہ نہیں ہے. لیکن اسلام کو عیسائیت کے پس منظر میں دیکھنے کی وجہ سے یہ خرابی نظر آ رہی ہے. تقابلی جائزہ ہمارا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز ہم پیش کرتے ہیں. بہرحال تو پھر صورتحال یہ ہوئی کہ تحریک نشاط ثانیہ کی ابتدا ہوئی. تحریک اصلاح کے ہر ایک کو بائبل سیکھنے کا حق ہونا چاہیے، اور جو ہم خود سیکھیں گے ہم سمجھیں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسری تحریک نشاط ثانیہ کی شروع ہوئی کہ جی ہمیں جو ہے نئے سرے سے اپنی جو ہے ایک علمیاتی بنیاد رکھنی چاہیے. وہ اس وقت خواہ کسی بھی اخلاص سے اس نعرے کو لگایا گیا ہو، لیکن اس نعرے کا کہ آخری حد پھر الحاد کی صورت میں نظر آئی ہمیں. بہرحال تو اس کے بعد پھر جو ہے مغرب میں مارٹن لوتھر ایک بڑا نام نظر آتا ہے. ہم نے یہاں سلائڈیں بنائی ہوئی، ٹائم نہیں اس لیے سلائڈ کو لینے دیتے ہیں. مارٹن لوتھر کی تحریک نظر آتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر ہوا یہ کہ وہ تحریک اصلاح اور تحریک نشاط ثانیہ، انہوں نے ایک نئی عیسائیت کو پیش کی جس کو پروٹسٹنٹ عیسائیت کہا جاتا ہے. تو اس پروٹسٹنٹ عیسائیت نے ایک دو ممالک میں یورپ کے غلبہ حاصل کر لیا. وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس عیسائیت کو قبول کر لیا. تو وہاں سے پھر جو ہے پروٹسٹنٹ عیسائیت غالب آنا شروع ہو گئی. اور ابھی عمومی جو مغرب ہے وہاں پر یہ والی عیسائیت ہی نظر آتی ہے. اور جو ہے یہی جو پروٹسٹنٹ عیسائیت کا رویہ تھا، وہی رویہ جو عمومی طور پر ہمیں نظر آتا ہے. یہ مختصر پس منظر تھا. اچھا اس کے بعد پھر جو یہ انقلاب برپا ہو گیا، اس کے بعد پھر مذہب کو آہستہ آہستہ سائڈ میں کیا گیا. مذہب کو، بائبل کو بالکل چرچ میں قید کر لیا گیا، اور مذہب کو کہا گیا کہ مذہب کا دائرہ کار بس چرچ کے اندر ہے. چرچ سے باہر ہر شخص کی انفرادی چوائس ہوگی، وہ مذہب پر عمل کرے نہ کرے. تو پھر ہیومنزم کا اسی وقت نعرہ لگایا کہ بھئی عیسائیت نے ہمیں غلام بنا لیا تھا، ہماری فکری آزادی سلب کر دی تھی. لہٰذا ہیومنزم کا فلسفہ نظر آیا کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، ہر طرح کی آزادی. اگرچہ وہ ایک خوشنما نعرہ تھا کہ انسان کو آزاد، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی والی آزادی کہ جو غلامی سے آزادی ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب تھا کہ انسان کے اوپر جو ہر طرح سے فکر کی ایک قید ہوتی ہے، خواہ مذہب لگائے، خواہ مذہبی پیشوا لگائے، اور خواہ جو ہے نبی کی تعلیمات لگائے، اس سے ہمیں آزادی چاہیے. تو لہٰذا ہوا یہ کہ پھر مذہب کو بالکل آہستہ آہستہ اور سائڈ میں کر دیا گیا اس نعرے کے بعد، ہیومنزم کے بعد. اور آپ یہاں ذرا نقشہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. ہم نے یہ نقشہ بنایا ہے، کافی پرانا ہو گیا ہے، اس کو ہم نے اپگریڈ بھی کیا ہے. مغرب میں خالص عقلیت پسندی اور مادہ پرستی سے ابھرنے والے نظریات. سب سے پہلے جدیدیت نظر آتی ہے، جس کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے. جدیدیت جس کو ماڈرنٹی بھی کہا جاتا ہے. یہ ماڈرنزم تمام آپ پہلے 500 سالہ فکر کو کہا جاتا ہے ماڈرنزم. فلسفہ جدیدہ کو کہا جاتا ہے ماڈرنزم. یہ ایک اساسی اور بنیادی فکر ہے. اور اس کے ذیل میں پھر مغرب میں ہمیں جو نظر آیا وہ ہیومنزم، انسانیت پرستی کا فلسفہ نظر آیا، اور نیچرلزم کا فلسفہ نظر آیا. ہیومنزم میں نے آپ کو بتا دیا یہ فکر کیا. اچھا یہ ہم اس لیے پڑھ لیں، میں آپ کو دوبارہ آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ چونکہ موضوع ہمارا لبرلزم کا ہے، سیکولرزم کا ہے، لیکن چونکہ یہ اس کے پس منظر میں کھڑی فکریں ہیں تو اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ وہ فکریں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ہیومنزم کا فلسفہ کیا تھا؟ بھائی خدا کی اسٹیج پر انسان کو کھڑا کرنا. انسان خود اپنی عقل سے اپنی اچھائی اور برائی کی چیزیں طے کرے گا، اپنی قدریں طے کرے گا، اپنی اخلاقیات طے کرے گا، اپنی اجتماعی طرز زندگی یعنی سیاسی اور معاشی طرز زندگی کو طے کرے گا، اور کسی قسم کی مذہب کی آزادی کو وہ تسلیم نہیں کرے گا. اگر مذہب پر عمل کرنا ہے تو ہم آگے پڑھیں گے لبرلزم میں جسے کہا جاتا ہے کہ رواداری کا فلسفہ ہوگا کہ جی جو چاہے اپنی انفرادی زندگی میں مذہب پر عمل کر لے، لیکن وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا. وہ دوسرے کی گستاخیوں کو بھی برداشت کرے گا. جیسے مغرب میں اللہ معاف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے،
وہ بھی ایک لبرلزم کی بنیادی فکر کے تحت ہوتی ہے. آگے ہم اس کو انشاءاللہ تفصیلی پڑھیں گے. دوسری فکر نظر آتی ہے. اچھا ہیومنزم کے اوپر آپ نے تفصیلی پڑھنا ہے تو میں نے ایک اس پر باقاعدہ کتابچہ لکھا ہے ہیومنزم کا تنقیدی جائزہ. یہ ہیومنزم کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ابھی تو فی الحال چھپی نہیں ہے, PDF میں دستیاب ہے, تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری بڑی فکر ہے فطرت پرستی, نیچرلزم کی. نیچرلزم کیا ہے؟ نیچرلزم یہ ہے کائنات کو مادے کی روشنی میں سمجھنا, یعنی طبعیات کو سب کچھ سمجھنا اور مادی قوانین کو ہی سب کچھ سمجھنا, اور یہ سمجھنا اور یہ طے کرنا اپنی ذہن میں کہ کائنات جو ہے اس کے پیچھے کوئی روحانی پس منظر نہیں ہے. کائنات میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے آنکھوں سے وہی سب کچھ ہے, اور جو نظر نہیں آ رہا ہمیں مشاہدہ سے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. فطرت پرست جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات آپ سے آپ بن گئی, خود بخود بن گئی ہے, اور کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. نیچرلزم کے تحت ایک اور فلسفہ آتا ہے ڈیسٹ کا, ڈیزم کا ایک بڑا فلسفہ ہے, اور مظاہر پرستی جسے کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں خدا نے کائنات کو بنایا ہے, تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن کائنات کو خدا چلا نہیں رہا. کائنات نے خدا کو بنا کے اس میں طبعی قوانین رکھ دیے ہیں, کائنات خود بخود اپنی طبعی قوانین کے تحت چل رہی ہے. پیچھے کائنات کے خالق کا کائنات سے کوئی ربط نہیں ہے, تو لہٰذا وہ ہر طرح کے نبوت کو اور آخرت کو ہر چیز کا انکار کرتے ہیں ڈیسٹ. تو یہ مادہ پرستی کو جنم دینے والا فلسفہ ہے. اس پر بھی میں نے اپنی کتاب میں کام کر رہا ہوں, انشاءاللہ جلدی پبلش ہو جائے گی, وہ فطرت پر نیچرلزم کا تنقیدی جائزہ. اور یہ اس میں کافی تفصیل سے اس فکر کو سمجھایا گیا ہے, مغربی فلسفے کے ہاں سے کیا مطلب ہے, اور ہمارے ہاں جو سر سید تھے انہوں نے اس فکر کو فالو کیا اور پیش کیا تھا. تو ہمارے بر صغیر کے جو نیچرلسٹ تھے ان کی کیا فکر تھی, اور اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے. بہرحال کسی فکر تحریک تنویر نظر آتی ہے جس کو روشن خیالی کی تحریک کہتے ہیں, لائٹزم کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم دقیانوسیت چھوڑ دیں, یعنی ہم مذہب جو ہے وہ ہمیں پابندیاں لگاتا ہے, اور جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ پابندی, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روشن خیال بنے اور ہم بالکل ہر طرح سے جو ہے مادر پدر آزاد ہو جائیں. ہمارے ہاں روشن خیالی کا تصور دوسرا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہم ہر چیز کو مغرب سے لیتے ہیں, اس لیے ہمارے ہاں روشن خیالی کا تصور یہ ہے کہ جی مغرب جو کرے ہو بہو اس کو فالو کرو, اس کو کاپی کرو, ان کی آپ سمجھ لیں کیا کہتے ہیں ان کے فیشن کو فالو کرو, تو لہٰذا یہ ہم روشن خیال بن جائیں گے. جبکہ مغرب کے ہاں بھی اس طرح سے تصور تھا کہ مذہب سے آزادی حاصل کر کے مذہب کی دقیانوسیت سے, نعوذ باللہ, یعنی آپ کے لیے عیسائیت کی دقیانوسیت سے آزادی حاصل کر کے ہم روشن خیال ہو جائیں گے, اور ہم جو ہے کیا کریں گے ایک آئیڈیل زندگی گزار سکیں گے. تحریک نمانیت کا فلسفہ نظر آتا ہے اس کے پیچھے. یہ تمام فلسفے کھڑے ہیں ہمارے لبرلزم اور سیکولرزم کے پیچھے. اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. رومانٹک ازم کا فلسفہ, اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں, اور اس پر میں نے ایک مختصر سا آرٹیکل بھی شیئر کیا تھا, اور وہ بھی میرے پاس ہے, انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا. رومانیت کیا تھی؟ رومانیت یہ تھی کہ مغرب نے جب دیکھا کہ بھئی مذہب کو تو ہم نے سائیڈ لائن کیا ہے, اور مذہب اور روحانیت کو چھوڑنے کی وجہ سے مغربی دنیا میں, مغرب میں جو یورپین اقوام تھی ان کے اندر بہت زیادہ روحانی تشنگی پھیلنے لگ گئی تھی. یعنی ان کے اندر ایک مذہب کی پیاس, ظاہر سی بات ہے مذہب انسان کی روح کی پیاس کو بجھاتا ہے. جب وہ مذہب نہیں رہا تو مادہ پرستی کی وجہ سے شدید ترین وہ روحانی اضطراب کا شکار ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ اس کے حل کے لیے کوئی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو یہ ایک فلسفہ, ایک فکر, ایک انقلاب شروع ہوا. اس کی دیگر شاخیں بھی ہیں, دوسری طرح بھی اس کی تشریح کی جاتی ہے. تو یہ انقلاب شروع ہوا کہ جی ہم کیا کریں گے, ہم جذبات کو غالب کریں گے. مغربی دنیا میں دو بڑے فلسفے رہے ہیں, ایک اقلیت پرستی ریشنلزم کا, اور دوسرا بڑا فلسفہ ہمیں جذبات پرستی کا, رومانٹکزم کا نظر آتا ہے. بعض تو جذبات کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں بعض فلاسفہ, یا آپ کہہ لیں جذبات سے مراد دل کا مقام کو وہ بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, اور بعض جو عقل کو وہ خدا بنا دیتے ہیں, جو یعنی عقل کی بالادستی کے بعض قائل ہیں. تو یہ جذباتیت کو غالب کرنے کی تحریک تھی کہ بھئی انسانی جذبات جو کچھ چاہے. جتنی بھی مغرب میں فحاشی پھیلی ہے, اور جتنی بھی وہاں پر جو ہے گندگی نظر آتی ہے ہمیں حیا کے حوالے سے, بے حیائی کے حوالے سے, تو وہ سب کی سب اس فلسفے کے مرہون منت ہے. اس فلسفے نے کہا کہ انسانی جذبات, یہ جذبات سے مراد ان کی تھی شہوات. تو انسانی شہوات جو فیصلہ کرے, انسانی شہوات کہتی ہے کہ انسان کو کوئی کپڑوں کی قید نہیں ہونی چاہیے, تو لہذا آپ دیکھ لیں آج مغرب بالکل مادر پدر ننگا ہو چکا ہے. انسانی شہوت یہ کہتی ہے کہ انسان کو جو چاہے کھانے پینے کی آزادی ہونی چاہیے, کوئی حرام حلال کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, تو لہذا جس طرح چاہے کمائے,
تو لہٰذا آپ سب دیکھتے ہیں کیپٹلزم کی فکر پھر سیاسی انقلاب کے بعد نظر آئی ہمیں، کہ جس نے کہا کہ جو سرمایہ دارانہ انقلاب تھا، جو کہ جس طرح چاہو جو چاہے جس طرح چاہے اپنے سرمایہ کو بڑھائے، کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے، سود کے ذریعے ہو، سٹے کے ذریعے ہو، قمار کے ذریعے ہو، غرر کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، آپ فحاشی کے ذریعے ہو، یا جو ہے فحاش کی جو انڈسٹریاں ہیں ان کے ذریعے آپ کمائیں، کسی طرح سے بھی چاہیں آپ اپنے سرمایہ کو اضافہ کو بڑھائیں، آپ کی کو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ رومانٹکزم کا فلسفہ تھا، انسانی جذبات جو چاہے فیصلہ کرے، اس کو غلبہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی فکریں سب سے پہلے مغرب میں نظر آئی، اور یہ 16ویں صدی آپ کہہ لیں 17ویں صدی کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فکریں جو ہے بڑھتی چلی گئی۔ اب ان فکر کا بانی کون تھا، اس فکر کو سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر بھی میں ایک سیریز لکھ رہا ہوں، لامذہبی فلسفی اور فلاسفہ کے عنوان سے۔ ہمارا میگزین ہوتا ہے آگاہی فکر و نظر، اس میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے جو مختلف مغربی فلاسفر سے متنوع خطوں میں وہ پائے، مطلب ان کا مسکن تھا، کوئی جرمنی کا تھا، کوئی اٹلی کا تھا، کوئی برطانیہ کا تھا، وہ فکر پیش کرتے تھے، پھر ان کی فکر پاپولر ہو جاتی تھی، پھر ان کی فکر کے شارحین آ جاتے تھے کچھ عرصے بعد، وہ شارحین اس فکر کو اور پاپولر کر دیتے تھے، تو وہ فکر بڑھتے بڑھتے پھر ایک ازم کی صورت اختیار کر جاتی تھی، پھر اس ازم پر جو ہے باقاعدہ ایک نظام قائم ہو جاتا تھا کسی ملک میں، یہ جو ہے پس منظر ہوا کرتا تھا۔ تو ان فکروں کے بعد جو ہے باقاعدہ نظام سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، سیکولرزم کا نظام سامنے آیا۔ مغرب نے سیکولرزم کو اپنے دل و جان سے قبول کر لیا کہ جی ہم سیکولرزم کو قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ لیے کہ مذہب کو جو ہے ہم بالکل ایک کمرے میں قید کر دیں گے، چھوٹی سی جگہ میں قید کر دیں گے، مذہب کا دائرہ کار وہیں پر ہوگا، جو چاہے وہاں پر چرچ میں جا کے اپنی مرضی سے عبادت کر لے، جو چاہے تو نہ کرے، یعنی عملی طور پر مذہب کو مکمل غیر فعال کر دیا گیا۔ یہ مطلب تھا سیکولرزم کا۔ دوسرا مطلب جو دوسری چیز تھی وہ لبرلزم۔ اب یہ دو بڑی فکر ہیں، ہم انشاءاللہ یہاں پر ان کو سمجھیں گے کہ یہ دونوں فکریں کیا ہیں۔ سیکولرزم اور لبرلزم کی کچھ تعریفات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں میں ذرا دوسری اپنی کتاب کھولتا ہوں۔ یہ ہمارا پرانا ایڈیشن تھا، ہم نے 2-3 سال پہلے شیئر کیا تھا، یہ اب تو الحمدللہ یہ چھپ چکی ہے کتاب کافی تفصیلات کے ساتھ۔ اس میں نے کچھ تعریفات سیکولرزم کی پیش کی ہے۔ یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ذرا مجھے بتائیں۔ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو سامنے کچھ تعریفات بتاتا ہوں۔ سیکولرزم یہ ماسونی اور یہودی تحریک تھی، جس کا مقصد حقوق انسانی، مساوات، آزادی، تحقیق و ریسرچ، قانون دولی، انٹرنیشنل لا، جیسے کہ آپ کو نظر آتا ہے جکڑے میں ہم سب انٹرنیشنل لا کے اندر، یعنی آپ کے لیے جو اقوام متحدہ کی پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے نام پر، تعلیم کے نام پر، دین کو زندگی کے تمام شعبے جات یا تمام شعبہ حیات سے نکال دینا اور مادیت کا گرویدہ بنا کر روحانیت سے بیزار کر دینا ہے۔ یہ کہہ کر دین کی پیروی انسانی آزادی کے منافی ہے، لہذا سیاست اور دین معیشت اور دین معاشرت اور دین یہ سب الگ الگ ہے۔ یہ جو ہے سیکولرزم ہے۔ لبرلزم میں نے آپ کو کہا دونوں مترادفات ہیں، آپ سمجھ لیں سیکولرزم لبرلزم ایک ہی طرح کی فکر ہے، لیکن بسا اوقات اس کو دائرہ کار سے اس کی فکر کی جاتی ہے کہ لبرلزم جو ہے سیاسی مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کا نام ہے، اور سیکولرزم جو ہے وہ ایک معاشرتی مذہب سے جو مطلب معاشرتی سطح میں جو مذہب سے آزادی حاصل کی جائے گی تو اس کو کہا جائے گا سیکولرزم۔ تو میں نے آپ کو یہ تعریف آپ کے سامنے بتائی کہ حقوق انسانی۔ اب حقوق انسانی یعنی ہیومنزم کا کیا مطلب ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ مساوات کیا ہے، ایکوالٹی کیا ہے، آزادی کیا ہے، فریڈم کہا جاتا ہے اس کو، اور تحقیق و ریسرچ، اور جو ہے تعلیم کے نام پر آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں مغربی تعلیم رائج ہے، اور اس کی طرز تعلیم، چلے تعلیم سے میں مسئلہ نہ ہو کہ تعلیم چلے سائنس کی تعلیم ہے، انجینئرنگ کی تعلیم ہے، لیکن تعلیم کا بھی ایک فلسفہ ہے، تعلیم کا بھی ایک رویہ ہے، اور جو ہے تعلیم کی بھی ایک آپ کے لیں ایک آپ خاص اس کی ایک انہوں نے حد بندی کی ہوئی ہے کہ اس میں یہ چیز پڑھے اور اس ماحول کے ساتھ پڑھائی جائے گی۔ تو یہ طرز تعلیم اور نظام تعلیم بھی مغرب کا پیش کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ کہنا کہ سیاست دین سے کا
آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، معیشت کو بھی دین سے الگ کرنا اور معاشرت کو بھی دین سے الگ کرنا۔ اچھا، اس میں پھر تعریفات آگے مزید آ رہی ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی سرکاری لغت میں اس کو کہا گیا ہے سیکولرزم کو لادینیت، مذہب عقیدے سے برات، ایسا نظریہ حیات جو عقائد کی مداخلت سے مکمل آزاد ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق مذہب ریاست کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ اگر مغربی فکر و فلسفہ کو سامنے رکھا جائے تو یوں تعریف بنتی ہے کہ سیکولرزم تنویری مفکرین یعنی روشن خیالی دور کے مغربی مفکرین کا پیش کردہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس کے مطابق انسان کے اجتماعی معاملات کو ہدایت الہی ریلیجن سے آزاد کر کے فکر انسانی ریزن یا کہہ ریشنلزم کے اصولوں پر طے کرنا چاہیے۔ ہم سیکولرزم یا لبرلزم کی اس تعریف پر غور کریں تو ہمیں یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، سیکولرزم کوئی الہامی نظریہ حیات نہیں بلکہ اس کا فلسفہ مغرب کے دین بیزار مفکرین کی ایجاد ہے۔ نمبر 2، سیکولرزم صرف نظریہ یا ریاست نہیں بلکہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے، جیسے کہ پیچھے تعریف میں آپ نے پڑھا۔ نمبر 3، سیکولرزم کا تعلق انسان کے اجتماعی معاملات سے بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو دائرہ کار کا بسا اوقات فرق کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک عمومی اصطلاح ہے۔ معاشرتی طرز زندگی ہو، انفرادی طرز زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، سیاسیات جسے کہتے ہیں، یا معاملات ہو یا معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو یا جو ہے معیشت ہو، یہ تمام چیزوں کو مذہب سے دور رکھنا اس کا مطلب ہے سیکولرزم۔ یہ نمبر 4، سیکولرزم انسانی معاملات کو طے کرنے میں خدائی یا پیغمبرانہ نور ہدایت یا سادہ لفظوں میں وحی سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 5، سیکولرزم خدا اور وحی کو انسانی اجتماعی مسائل سے غیر متعلق قرار دینے کے نظریے کو بطور نظریہ تسلیم کرواتا ہے۔ نمبر 6، سیکولرزم وحی کو معطل کر کے انسانی ساختہ اصول ہیومن رائٹ کے لیے امتحان بڑا اس کا چرچا ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہم جو ہے عقل اور اپنی جو ہے خود سے ہم نے جو عقل کی بنیاد پہ جو انسان کے حقوق کو ہم نے طے کیا ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم اجتماعی مسائل کو حل کریں گے۔ اگر آپ غور کریں ان نقطہ نگاہ میں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم لادینیت ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ سیکولرزم ایتھیزم ہے، ایتھیزم سیکولرزم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بعض ہمارے ہاں نعرہ لگتا ہے کہ جی ہم سیکولرزم کو لادینیت نہ کہ سیکولرزم تو ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں انسان کہتے ہیں نہ بھائی مذہب کا کوئی جبر ہے اور نہ کوئی الحاد کا جبر ہے، لیکن یہ ایسی دھوکہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ 80 سالہ تاریخ کو کہ سیکولر ریاستوں نے اپنے نظام مسلط کرنے کے لیے، اپنی لادینیت کو مسلط کرنے کے لیے 2 جنگیں عظیم لڑی ہے۔ تو یہ سیکولرزم ایسی پوزیشن تو نہیں ہے جس میں جو ہے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ تو جانبدارانہ بلکہ جبر والا رویہ ہے کہ جو آپ نے پوری دنیا میں اپنا نظام مسلط کرنے کے لیے لاکھوں قتل کیے۔ تو سیکولرزم کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو آپ کہیں کہ غیر جانبدارانہ ہے، بلکہ جانبدارانہ ہے، اور یہ ٹھیٹ اور پکا ٹھکا الحاد ہے۔ آپ نے جیسے دیکھ لیا مذہب کو سائڈ میں کرنے کے بعد کیا بچا ہے؟ الحاد ہی بچا ہے نا۔ اچھا، یہ محض ایک مغالطہ ہے یہ کہنا کہ سیکولرزم جو ہے وہ لادینیت نہیں ہے۔ مزید تعریفات اس میں شامل ہے، اس کو ہم لینے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ تعریفات تو ہم نے کافی زیادہ لکھی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو مزید اس میں جو ہے اس حوالے سے جانکاری آپ کو ملے گی، کچھ اس میں ہم نے حوالے جات بھی نقل کیے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف جو ہمارا یعنی السلام علیکم، کائنڈلی یہ بک تو شیئر کر دیں گروپ میں۔ ہاں میں انشاءاللہ شیئر کر دوں۔ اصل میں یہ جو بک ہے اس کے تقریباً 3را ایڈیشن چھپا ہے ابھی، تو وہ جو اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، تصحیحات ہوئی ہے، اس میں تو کافی صحیح طرح پروف ریڈنگ بھی نہیں ہوتی، جو شروع میں ہم نے PDF چلایا اس کو شیئر کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ وہ میں ورژن منگوا لیتا ہوں ان سے، ہمارے جو بھائی ہے خلیل ملک صاحب، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں شیئر کر دوں گا۔ چھپ چکی ہے کتاب، جزاک اللہ۔ سیکولرزم اور فیمنزم کا تنقیدی جائزہ، لاہور سے بھی مل جاتی ہے اور یہ کراچی میں بھی اردو بازار سے مل جاتی ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ لبرلزم کے بنیادی تصورات جو جیسے کہ ہمارا عنوان ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دائرہ کار کا فرق کیا جاتا ہے، پھر لبرلزم کہہ لیں یا سیکولرزم کہہ لیں، اس کے
کچھ اساسی تصورات ہے جس کو میں نے لکھا ہے 3 اصول ہے، حالانکہ یہ مزید اصول کچھ اور ہے جو میں ایڈ نہیں کر سکا، بعد میں نے اس کو ایڈ کیا ہے بعض کی سلائیڈ میں. یہ دیکھ لیں آپ، آزادی، مساوات، ترقی، بلکہ آپ اس کو 5 کر لیں. یہ ذرا پرانی میرے پاس سلائیڈ تھی اس لیے یہی میں آپ کو دکھا پایا ہوں. ایک تو ہے حقوق انسانی کا اصول، ہیومن رائٹ، اور نمبر 2 آزادی، نمبر 3 مساوات، نمبر 4 رواداری، یہ رواداری کا رہ گیا ہے یہاں پر، نمبر 5 ترقی، پروگریس. یہ 5 بنیادی فکر ہے جو ایک طرح سے لبرلزم پیش کرتا ہے. سمجھ گئے؟ بعض کتابوں میں 3 فکریں شامل کی گئی ہے، بعض عمومی طور پر جو بات کی جاتی ہے اس موضوع کے عنوان کے تحت وہ آزادی، تصور آزادی ہو گئی، اسی طرح جو ہے تصور مساوات ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ تصور انسانی حقوق کے بارے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ہم نے یہاں پر تمام کی تمام 5 فکر کو شامل کر دیا ہے. وہ دیگر سلائڈ ہے، دوسری سلائڈ ہم نے بنائی تھی، بعد میں گریڈ ملی نہیں مجھے بھی، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 چیز ہم نے شامل کی ہے. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، ریوائز کر لیتا ہوں. نمبر 1 حقوق انسانی، ہیومن رائٹس، اور دوسرا ہے آزادی، فریڈم، اور تیسرا مساوات، ایکوالٹی ہے، اور چوتھا ہے رواداری، اور 5واں ترقی. تو یہ جو ہے 5 فکرے ہیں، اس پر ہم کچھ بات کریں گے. یہ ہاں، نمبر 1 نظریہ آزادی، اس پر بات کرتے ہیں. لبرلزم کہہ لیں یا آپ کہہ لیں اقلیت ریشنلزم ہے، یہ مغربی فکر جو آزادی کا تصور دیتی ہے، وہ کون سی آزادی ہے؟ اس نظریہ آزادی کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو خلاصتاً بتایا، بظاہر آزادی کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے کہ شاید انسان کو غلامیت سے نکالنے والی آزادی ہو، شاید مظلوم کو ظالم کے شکنجے سے نکالنے والی آزادی ہو، یہ شاید جو ہے ایک مفلوک طبقہ ہوتا ہے ہر ملک میں، خطے میں، اس کو جو ہے کچھ آسائشیں، کچھ اس بیچارے کو جو ہے اس کی بھوک کا علاج کرنا ہو، شاید والی آزادی مراد ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. مغرب یہ لبرلزم جو نظریہ آزادی پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر طرح کی مذہبی پابندی سے آزادی حاصل کرے. خلاصہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا سے آزادی حاصل کرے، اس کی تعلیمات سے آزادی حاصل کرے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی قسم کی بھی فکر کو وہ نہیں مانتا، یعنی فکری پابندی کو نہیں مانتا. لیکن یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ کسی قسم کی مغربی جو ہے فکری پابندی کو نہیں مانتا. میں نے آپ کو جسے کہا مغرب نے جو نظام پیش کیے ہوئے کیپٹلزم کی صورت میں ہو، یہ ڈیموکریسی کی صورت میں ہو، یا جو ہے اس کی دیگر ہیومن رائٹس ہو، وہ اس کے ہاں وہی کی طرح کی درجے کی چیز ہے. اور یہ کہتے ہیں نا ہم کسی کی پابندی نہیں کرتے کسی فکر کی، لیکن یہ جو خود اپنی فکر پیش کر چکے ہیں اس کے خلاف ایک حرف برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے نظام پیش کرنے والوں پر یہ باقاعدہ جنگ عظیم مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ آزادی تو آزادی نہیں ہوئی. اگر آپ کہتے ہیں ہر طرح کی فکر سے آزادی، تو یہ تو پھر دوغلا پن ہے. بہرحال بہت زیادہ تضاد ہے، بہت زیادہ فکری تضادات ہیں مغربی فکر میں، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں نا دوہرا رویہ، دوہرا معیار ہے. اور مغرب جو اپنی فکر پیش کر چکا ہے آزادی کے نام پر، وہ دراصل آزادی نہیں ہے، وہ بھی پابندی ہے. وہ الگ بات ہے، عقل کی پابندی ہے. اور ہمارے ہاں عقل سے اوپر کا جو ایڈوانس درجہ علم ہے وحی، جو ایک آفاقی ذریعہ علم ہے، جو ایک عالمگیری یونیورسل ذریعہ علم ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی پابندی مانتے ہیں. اور آپ جو ہے انسانوں کے ننھے ننھے دماغوں کے اندر جو عقل پائی جاتی ہے، وہ عقل بھی ایسی جو ہر گزرتے زمانے کے ساتھ جو ہے بدل جاتی ہے. ہر خطے والوں کی عقل مختلف ہوتی ہے. آپ ایسی عقل کی جو ہے پابندی کو مانتے ہیں اور اس کو مسلط کرتے ہیں جبر کے ذریعے. یہ مغرب کی آزادی ہے. اور چلے اس پر بات کریں، کیونکہ شخص کہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم آزادی کے قائل ہیں، کوئی لبرل اگر کہیں، ہم ان کو کہیں گے کہاں تک کی آزادی؟ یہ جو آپ آزادی کہتے ہیں، یہ آزادی دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے. کسی بھی اسٹیٹ کے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتا ہے، ہر شہری اس کا پابند ہوتا ہے. کوئی امریکن ہو، کوئی برٹش ہو، کوئی بھی جو ہے کینیڈا کا رہنے والا ہو، جرمنی کا رہنے والا، سیکولر ملحد لبرل ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں کے قانون سے بھی آزاد ہوں، میں یہاں جو چاہوں کروں،
ٹریفک کے قوانین کو فالو کروں، یعنی دیگر جو قوانین ہوتے ہیں مارکیٹ میں رائج ہوتے ہیں سول سوسائٹی میں اس کی خلاف ورزی کروں، نہیں کر سکتا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، اس کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ دنیا میں آزادی تو ممکن نہیں، کہیں نہ کہیں تو آپ کو پابندی ماننی پڑے گی۔ اور جب مذہب کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی پابندیاں مان لو، تو آپ کو وہاں پر جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ مذہب جو ہے ہماری روشن خیالی میں آڑ ہے، ہماری آزادی میں آڑ ہے، اور ہمیں جو ہے غلام بنا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ان کی آزادی کی فکر بتا دی، اور اس میں جو ہے کیا فکری تضادات ہے، اور یہ جو حقیقتاً یہ کانسیپٹ عملاً ممکن ہی نہیں ہے انسانیت میں، تو لیکن یہ باقاعدہ اس طرح باور کروایا جاتا ہے کہ مکمل آزادی ہوگی اور آزادی دی جائے گی، اور یہ ایک غیر جانبدارانہ پوزیشن ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اچھا ذرا مجھے یہ بتا دیے کہ ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے ریکارڈنگ اس کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی۔ نظریہ آزادی، اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ اسلام کا کیا نظریہ آزادی ہے۔ یہ ہم نے سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ تقابل، تو ظاہر سی بات تقابلی جائزے میں ہم یہ بھی پیش کریں گے کہ مذہب کیا آزادی دیتا ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں میں جو تصورات ہے وہ انتہائی ناقص ہے، یا جو ہے اس طرح کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ہی ایک اشکال کو پیدا کرتے ہیں، اور ہم مذہب کی آزادی کو صحیح طرح بتا نہیں پاتے، یا تو وہ آزادی اتنی زیادہ کم کر دیتے ہیں کہ اگلا بولتا ہے بھائی مذہب تو بہت ہی سخت قسم کی چیز ہے، اس پر میں عمل نہیں کر سکتا، یا ہم جو آزادی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اتنی زیادہ آزادی بیان کر دیتے ہیں کہ جی مذہب جتنی پابندیاں کچھ خدائی پابندی ہوتی ہے اس سے بھی ہم لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، تو یہ افراط تفریط ہے۔ قرآن و حدیث کو جو بنیادی مرجع ہے اس کو دیکھا جائے تو خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے مذہب آپ کو خیر اور شر اختیار کرنے کی آزادی دیتا ہے، اس معنی میں کفر اور ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن خیر اور شر کی خیر اور شر کے طے کرنے کی یہ پابندی آزادی آپ کو نہیں دیتا۔ دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ آپ کو اختیار کرنے کی آزادی تو دیتا ہے کہ آپ چاہو کفر اختیار کرو چاہو ایمان اختیار کرو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح سورہ جو ہماری سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی کے بعد جو ہے قد تبین الرشد من الغی، کہ گمراہی اور جو ہے رشد وہ وضاحت اس کی واضح ہو چکی ہے، اور اس میں جو ہے ایک آزادی دیجیے کہ لا اکراہ فی الدین، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں کسی کو تلوار کے زور پر اس کی گردن میں تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ اسلام قبول کرو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اختیار پر کوئی پابندی نہیں، اختیار پر پابندی ہوتی تو جب اسلامی فتوحات کا غلبہ تھا، اسلامی سلطنت کا اور خلافتوں کا غلبہ تھا، تو کوئی بھی غیر مسلم آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مملکتوں میں ایک بڑے تعداد میں غیر مسلم بہت آزادی کے ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح اس ہمارے جدید دور میں انسان ٹیکس ادا کرتا ہے، تو اس دور میں بھی کچھ وہ ٹیکس نام کہہ دیں یا جزیہ کہہ لیں، تو وہ جزیہ اس اسلامی سلطنت کو دیتے تھے اور پر امن زندگی گزارتے تھے، ہر طرح کے ان کو تجارتی حقوق ملتے تھے، ہر طرح کے معاملات وہ کر سکتے تھے، اور اپنی سوسائٹی میں وہ اپنی عبادت گاہوں کو بھی قائم کر کے اس میں جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ آزادی پر بات ہو رہی ہے، تو اسلام کا جو نظریہ آزادی میں نے آپ کو بتایا وہ تعین کرنے کا اختیار نہیں دیتا کہ آپ نے معاشرے میں تعین کرنی کہ جی ہم جنس پرستی جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم جنس پرستی کی آزادی ہونی چاہیے، اور جو ہے فلانی چیز جو ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے، یہ تعین آپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ شراب خانے کھلنے کی اجازت آزادی ہونی چاہیے، شراب پینے کی آزادی، شراب میں انسان کا فائدہ ہے تو لہٰذا شراب پی کے انسان کی طبیعت میں نشاط کچھ دیر کے لیے آتا ہے، اگرچہ بعد میں پھر وہ اس کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ نشاط آ رہا ہے اس لیے ہماری عقل نے طے کیا لہٰذا ہم طے کریں گے شراب ہمارے لیے خیر ہے، تو لہٰذا ہماری سوسائٹی میں شراب کی اجازت ہونی چاہیے۔ یا جو ہے اللہ معاف کرے مغرب میں جیسے کہ ہے کہ ہر طرح کی آزاد جو ہے جنسی تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے، تو چونکہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں بہتری ہے، اس میں ایک طرح سے جو ہے آزادی ہے، تو لہٰذا ہماری جذبات کی قدر کی جائے اور ہماری سوسائٹی میں ہر ایک کو اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ تعین نہیں کر سکتے،
ہم تعین کریں گے. تعین اسلام، قرآن اور وحی، سائنس، حدیث جو ہے وہ طے کرے گی، انسانی عقل طے نہیں کرے گی، تعین نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے تو آپ کو آزادی ہے، آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی جبر نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جو پابندیاں لگائی جاتی ہے، تو بھائی اس طرح ہے، آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ اس اسکول میں داخلہ نہ لیں، لیکن آپ آزاد تھے، آپ نے اسکول میں داخلہ لے لیا، اب آپ کو اسکول کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا. آپ اگر اسکول میں لیٹ آئیں گے تو آپ کو کھڑا بھی کیا جائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پٹائی بھی لگ جائے اور جو ہے آپ کے اوپر جرمانہ بھی لگ جائے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پہلے آزادی تھی، آپ اس اسٹیٹ کی شہریت اختیار کریں نہ کریں، آپ نے اس ملک کی شہریت اختیار کی کر لی ہے، اب آپ پر پابندی ہے کہ آپ جو ہے اس کے قوانین کو فالو کرو. آپ پر پہلے آزادی تھی، آپ کسی اور ملک چلے جاتے، آپ نے اب اسلام قبول کر لیا، اب آپ پر کچھ پابندیاں لگتی ہیں. آپ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، اگر آپ نے شراب پی تو آپ پر حد لگے گی، آپ نے جو یہ کام کیا تو آپ پر حد لگے گی. تو یہ اس معنی میں، تو یہ کوئی غیر عقلی چیز نہیں ہے. ہماری عملی زندگی میں بھی ایک لبرل، ایک سیکولر، ایک ملحد اس کو مان رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس شہر پر، اس ملک میں آپ کی شہریت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اس ملک کا آئی ڈی کارڈ ہے، تو لہٰذا آپ اس ملک کے قوانین کو فالو کریں. لیکن وہیں پر جب مذہب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب تو اختیار کے لیے لیکن اب آزادی چاہیے. بہرحال یہ آزادی پر ہم نے کچھ گفتگو کر لی، کچھ تقابلی جائزہ مختصر سا پیش کیا ہے، عام فہم الفاظ میں مثالوں سے پیش کیا ہے. اور آپ حضرات ماشاء اللہ پروفیسر صاحب سے پڑھ رہے ہیں، قیصر راجہ بھائی سے پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس موضوع پر خاص طور پر وہ اپنے طور پر، میں خود ان سے کچھ میں ان کے کورسز وغیرہ دیکھ چکا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں. جامعۃ رشید میں آئے تھے، مفتی ندیم الرشید صاحب نے مجھے ان سے ملوایا بھی تھا، قیصر بھائی سے، اور میں نے ان کو کچھ دعوت نامے بھی دیے تھے اپنے ادارے کے. تو ماشاءاللہ بہت ہی، اگر آپ نظرہ سے پڑھ رہے ہیں یا مفتی یاسین ندیم صاحب سے پڑھ رہے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اس فن کے ماہرین ہیں. ہم تو خود ایک طرح سے اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ اس سے بہتر انداز میں ان سے پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھ چکے ہوں گے. بہرحال میں اپنے طور پر جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا میں نے عام فہم مثالوں سے آپ کو سمجھایا ہے. دوسری فکر جو ہے وہ نظریہ مساوات کی ہے. مساوات کیا ہے؟ عام فہم الفاظوں میں کہ کسی قسم کے عقیدے کیا فرق نہیں، یعنی صرف اور صرف انسان ہونے کی بنیاد پر سب کو برابری، مطلب برابر ہونا چاہیے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ عقیدے کا فرق ہے، ایک مومن اور ایک کافر برابر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ مومن ریاست کا مطیع ہے، ریاست کا مطلب اللہ کی ریاست، اور جو کافر ہے وہ ریاست کا باغی ہے، وہ اللہ کی ریاست کا باغی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ریاست میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہا ہے، اس کا کلمہ نہیں پڑھ رہا. تو آپ بتائیں، ایک باغی اور ایک مطیع شہری، اور جو اطاعت کرنے والا ہے، جو شہریت کے تمام قوانین کی پاسداری کر رہا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے ساتھ تو فرق دنیا میں بھی بڑھتا جاتا ہے، قوانین میں بھی بڑھتا جاتا ہے. تو لہٰذا کچھ فرق رکھا ہے، تو لہٰذا یہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کافر کے ساتھ جو ہے غیر اخلاقی سلوک کیا جائے گا، اس کو بنیادی اخلاقی اور انسانی حقوق فراہم نہیں کیے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مغالطہ ہے، پروپیگنڈا ہے، جو مطلب یہ ہے کہ لبرلزم پیش کرتا ہے. پوری انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا مسلمانوں نے غیر مسلموں کی حفاظت کی ہے، اور مطلب آپ اگر تاریخ پڑھیں، ایسا بھی آتا ہے کہ مسلم ممالک کی جو فوجیں تھیں، خلافت کی جو فوجیں تھیں، وہ ایک ملک کو چھوڑ کے جا رہی تھی، لیکن ملک والے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جو غیر مسلم عیسائی تھے وہ کہتے تھے نہیں آپ نہیں جائیں، لیکن مسلمانوں کو جانا پڑ رہا تھا کیونکہ صلح معاہدہ ہو چکا تھا. مسلمانوں نے کہا ہمیں جانا ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن کہتے تھے نہیں آپ ہمارے لیے بہتر ہیں، ہم آپ کے مذہب کے نہیں ہیں، لیکن آپ جو ہیں یہ آپ کتابوں میں واقع مل جائے گا، بلکہ آپ نے بھی سنا ہوگا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مسلمانوں نے ذمیوں کو، غیر مسلموں کو اخلاقی حقوق دیے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی معاملات میں آزادی، اور ان کی زندگی میں، طرز زندگی میں کسی قسم کی مشکلات، رکاوٹ ان کو نہیں ہوتی تھی. اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے اس کا طریقہ کار بھی اخلاقیات کا تھا. ہوتا یہ تھا کہ اسلامی فوجیں جب کسی ملک میں جاتی تھی، اصل مقصد ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا کلمہ لوگوں تک پہنچانا، لیکن اس کلمہ کے پہنچانے میں جو لوگ آڑ بنتے تھے، جو سرکش فوجیں ہوتی تھی غیر مسلم ممالک کی، صرف اور صرف لڑائی ان سے ہوتی تھی. وہ راستے سے ہٹ جاتی تھی تو تمام عوام الناس جتنی بھی کسی ملک کی کنٹری کے، جو تقریباً آپ کہہ لیں 98% ہو سکتا ہے، 95% ہو سکتا تھا، ان میں مسلمان اختلاط کیا کرتے تھے. یعنی
مسلمانوں نے وہاں پر بیچ میں اپنی مسجدیں کھول دی، اپنے مدرسے کھول دیے، بیچ میں تجارتی معاملات ان کے ساتھ کیے. یقین جانیے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے تعامل، ان کے اخلاقیات کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. بہت سے ممالک میں تو اسلامی فوجیں بھی نہیں گئی ہے. مشرق بعید کے جو ممالک ہے، مالدیو ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اس طرف کے ممالک میں تو کوئی اسلامی باقاعدہ فوج بھی نہیں گئی. یہاں تو صرف مسلمان تاجر گئے ہیں. تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام مساوات کو نہیں مان رہا، بھائی اسلام جو ہے کوئی امتیازی سلوک کرتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تو آپ بتائیں وہاں پر کس طرح کا امتیازی سلوک ممکن تھا جب مسلمان تاجر صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں ان ممالک میں جا رہے تھے اور ان ممالک کے پورے ملک والے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے تھے، تو کس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ غیر جو ہے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہوگا یا ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے مسلمان تو اس پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے پاس تو وہاں کا نظام بھی نہیں تھا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام مکمل حقوق فراہم کرتا ہے، لیکن وہیں پر کچھ فرق رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ فرق تو بنتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، تو لہٰذا وہ اس ملک کا صدر نہیں بن سکتا، وہ ریاست کی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا، کوئی کافر چیف جسٹس مطلب یہ ہے کہ قاضی نہیں بن سکتا. یہ فرق تو اسلام نے رکھا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہ رہا ہے تو لہٰذا آپ جو ہے اس کے ساتھ عقیدے کی وجہ سے اس کو آپ جو اس کے ساتھ کوئی آپ کہہ لیں اس کے ساتھ کوئی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہ ہے. 3 درجے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے موالات، مواسات، مدارات. موالات یہ ہوتا ہے کہ کافر کے ساتھ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ جو ہے وہ دل کے ساتھ دلی محبت رکھیں تو یہ ناجائز ہے، یہ صرف مومن کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. دوسرا درجہ ہے مواسات اور مدارات. تیسرا مدارات، کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑی غمخواری کریں، اس کے ساتھ کچھ مدارات کریں، کبھی آپ اس کے اپنے گھر سے سالن بھجوا دیں، آپ اس کو کچھ آپ صدقہ خیرات کر دیں، آپ اس کو کوئی ڈونیٹ مطلب کچھ چیز ڈونیٹ کر دیں، تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے. فقہ میں بھی اس کی اجازت ہے، اور باقاعدہ کبھی ایسا کوئی تعلیم، اسلامی تعلیم ہمیں نظر نہیں آتی جو کہتی ہے ایسا بھی نہ کریں آپ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح کوئی مسلم مملک اسلامی فقہ میں ایسا نہیں ہے، کسی بھی قسم کے مکتب فکر کی فقہ ہو، ہماری جو 4 فقہ ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم اگر تجارت کرنے کے لیے کسی مارکیٹ میں جائے تو مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ جی نہیں، آپ ہماری مارکیٹ میں آپ دکان نہیں کھول سکتے، ہم آپ سے لین دین نہیں کریں گے، جی ہم آپ سے نہیں خریدیں گے. تو بھائی کون سی آزادی چاہیے؟ بنیادی حقوق جو آپ کہتے ہو وہ سب تو ملتا ہے غیر مسلم کو. تو بہرحال یہ ایک تفصیلی بات ہے کہ غیر مسلم اقلیت کے لیں، ابھی کی جو اصطلاح ہے یا پہلے آپ کے لیے ذمیوں کی اصطلاح کے لیں، ان کو مسلمانوں نے کیا کیا حقوق فراہم کیے، اس پر مفصل کتابیں موجود ہیں. تو ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھیں کہ مساوات کا جو، اگرچہ ہم مساوات کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. حقیقی چہرہ، حقیقی تعلیمات ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اسی کو ہم سمجھے بھی، اسی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہمارے اندر دھندلا پن آ جاتا ہے کہ یار شاید اسلام نے کہیں زیادتی کر دی، شاید مسلمانوں کے اندر، یا شاید اسلام نے صحیح تعلیمات دی ہو لیکن تاریخ میں جو ہے کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یا غیر مسلم کے ساتھ، یا اقلیتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہوگی. ایسا ہرگز نہیں. تیسرا نظریہ ہے رواداری کا. امن کو بھی اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. رواداری کیا ہے؟ رواداری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے کو برداشت کرنا. اچھا دیکھیں اصطلاح کتنی زیادہ خوشنما ہوتی ہے. اور ایک اور اصول میں آپ کو بتا دوں، ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح اس اصول کو. باقاعدہ تو اس پر ہمارے گزشتہ جو میگزین تھا آگاہی فکر و نظر کا، اس میں ہم نے باقاعدہ ایک آرٹیکل اس میں شائع کیا تھا کہ مغربی اصطلاحات یعنی ماڈرنزم کی اصطلاحات اور اسلامی اصطلاحات دونوں ایک ہی ہوتی ہے. بسا اوقات مساوات کو کسی درجے میں اسلام بھی مانتا ہے، رواداری کو کسی درجے میں اسلام بھی مانتا ہے، آزادی کو کسی درجے میں اسلام بھی مانتا ہے، ترقی کو کسی درجے میں اسلام بھی مانتا ہے. لیکن ایک اصطلاح کو کہہ کے دوسرے پس منظر میں اس کو پیش کرنا، یہ بہت ہی بڑی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. ہمارے ہاں جو جدت پسندی کا ایک طرح سے ابھی ایک لہر نظر آتی ہے ہمیں، تو ہمارے جو جدت پسند اسکالرز ہیں وہ اس میں بری طرح مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی رواداری، اب رواداری اسلام کی رواداری، انہوں نے نام تو اسلامی رواداری کا لیا،
لیکن جو کانسیپٹ پیچھے پیش کیا انہوں نے وہ مغربی فکر میں جو رواداری وہ پیش کر دی. اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا دوسرے کو برداشت کرنا ہے رواداری، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، یہ کوئی آپ کو سامنے کوئی لمبی چوڑی لغت کھول کے آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ مغربی فلانے فلسفی نے یہ میں آپ کو عام فہم الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ رواداری کا مطلب یہ ہے مغرب میں کہ دوسرے کو برداشت کرنا. کیا مطلب یہ ہے کہ دوسرا نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہے، قرآن کو جلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنا رہا ہے، نعوذ باللہ گستاخانہ جو ہے خاکے بنا رہا ہے، آپ برداشت کیجیے نعوذ باللہ. تو لیکن یہی یہاں پر تضاد ہے، دوسری طرف یہیں پر تضاد ہے. اسی ملک میں اگر اسٹیٹ پر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی آرٹیکلز لکھتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا. تو برداشت کس حد تک، کہاں پر ہے، کہاں پر برداشت اور کہاں پر نہیں؟ آپ کو اسٹیٹ کے معاملات میں آ کے آپ برداشت نہیں کرتے، مغربی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، تو وہیں پر ہماری حد جو ہے وہ آخری وہ مذہب ہے. ہمیں مذہب پر خاص طور پر گستاخی جو ہے یہ تو بالکل ایک مغربی قانون کی بھی تضاد ہے. مغربی قانون میں بھی اگر آپ کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی فائن لگ جاتا ہے، جو ہے وہاں پر جرمانہ لگ جاتا ہے، باقاعدہ عدالت میں سزا ہو جاتی ہے. لیکن وہیں پر جو ہے ہماری مقدس شخصیات ہے اس پر یہ گستاخی کرنا، اس کو وہ رواداری کہتے ہیں. تو بہرحال میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مغربی فکر کا ایک مزاج ہے، آپ ایک اور اصول ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے دنیا میں مختلف جو ہے السلام علیکم سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. مدد بھی بولیے کچھ. میں رابطہ کرتا ہوں سر. جی ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو بہرحال میں کرتا ہوں رابطہ ان سے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جوائن کریں. آئی تھنک وہ ان کے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہے ابھی، تو انشاءاللہ نا ابھی 5 منٹ دیجیے گا، ہم ان کو دوبارہ ریجوائن کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طلبہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، کنیکٹ نہیں ہو رہا، ان کا سر کا نمبر بھی بند ہے. ہمارے آج کے ٹیچر جو ہیں وہ کراچی سے تھے ہمارے ساتھ اس وقت، تو ابھی ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے آپ رول اپ کریں
क्लास को, और ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी रिकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर हो रही है। ठीक है, तो इसको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप में आ जाएगी, क्लास को भी ख़त्म करते हैं फिर। ठीक है, बस इंशाल्लाह हम ना यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। उनके आई थिंक उधर ना कोई इंटरनेट का मसला आया जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए। व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता था तो व्हाट्सएप पे भी बिल्कुल ही जो है ना वो बंद हो गया। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बाकी रब्ता करके उनसे मजीद डिस्कशंस भी कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास का जो है ना हम आपको जल्द बता देंगे। इस क्लास के रिकॉर्डिंग भी हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द अपलोड करने की। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।